امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد لبنان اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ جنگ بندی کے بعد بیروت میں جشن کا سماں، لبنانی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ لبنانی شہریوں کا امن کی بحالی کے لیے معاہدے کے کامیاب نفاذ کی اہمیت پر زور۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے روکنے کی یقین دہانی کرائی اور اس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور فریقین کے درمیان موجود فوجی تصادم کو روکنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے ایران امریکہ معاہدے کا حصہ تھی۔ ایران نے ابتدا سے زور دیا کہ پورے خطے بشمول لبنان میں بیک وقت جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ اسماعیل بقائی کا لبنان کی عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، تمام قیدیوں کی رہائی، بے گھر ہونے والے رہائشیوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی معاہدہ طے کرانے میں پاکستان کی کاوشوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں اور لبنان میں ہونے والی جنگ بندی کو حزب اللہ اور مزاحمت کاروں کی جدوجہد کا نتیجہ قرار دیا۔ جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ممکن ہوئی۔ باقر کالیباف نے پاکستان کی ثالثی کی کاوشوں پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایرانی اسپیکر نے مزید کہا کہ وہ اس جنگ بندی سے احتیاط کے ساتھ نپٹیں گے اور فتح تک اپنے عہد کی تکمیل کے لیے متحد رہیں گے۔ حزب اللہ کے مجاہدین کی مزاحمت نے لبنان میں جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے کہا کہ ایران کے دباؤ نے لبنان میں صہیونی امریکی دشمن کو جنگ بندی پر مجبور کیا۔ مزید کہا کہ لبنانی حکومت اور امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی کو اپنی پہل قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں جنگ بندی کا تعلق ایران اور مزاحمت کاروں کی کوششوں سے ہوئی۔ محسن رضائی نے واضح کیا کہ مستقبل کے مذاکرات ایران اور مزاحمت کاروں کی شرائط کی پابندی پر منحصر ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ جنگ بندی معاہدے کو ممکن بنانے اور سہولت فراہم کرنے پر امریکہ کے کردار کی تعریف کی۔ جنگ بندی تنازع کے طویل المدتی حل کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کرے گی اور خطے میں مستقل اور جامع امن کے قیام کی کوششوں پر مدد ملے گی۔ انطونیو گوتریس نے فریقین سے درخواست کی کہ وہ جنگ بندی کا مکمل احترام کریں اور ہمیشہ بین الاقوامی قانون کی پابندی کریں تاکہ امن کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی، لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں 3 افراد شہید اور 21 زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں ضلع سیدا کے علاقے عدلون میں اسرائیلی فضائی حملے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران درجنوں لبنانی شہری شہید ہو چکے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا دعویٰ کر دیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے مطابق اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجی تنصیبات اور اہم مقامات کو مختلف علاقوں میں نشانہ بنایا۔ لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیلی پوزیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک اور اسرائیلی ڈرون بھی مار گرایا۔ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو دوبارہ جنگی کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران سن لے، اس پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے پاس کچھ باقی نہیں بچا، وہ اپنائے حرمت سمیت کچھ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کی پریس کانفرنس، کہا کہ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا بحری قزاقی کے مترادف ہے۔ ہم جتنا عرصہ چاہیں اپنائے حرمت کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ ایرانیوں کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہے، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔